السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج اس پہ۔ دوستو آج ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں سیدھا یونیورسٹی آ گئی ہوں۔ آج میں نے ٹائملی ریکارڈنگ نہیں کی، میرا پتہ ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا صبح کچھ بھی کرنے کا، تو میں بڑے آف موڈ کے ساتھ یونیورسٹی آئی ہوں اور پھر 2 پیریڈ لیے ہیں۔ اب میں نیچے آ گئی ہوں، یہاں باہر لان میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ دعا یہی ہے کہ اس طرف کوئی نہ آئے اور میں ریکارڈنگ کر لوں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ یونیورسٹی ہے، میرے ابا کی جاگیر تو ہے نہیں کہ کوئی نہیں آ سکتا، تو سب لوگ یہاں آ سکتے ہیں، تو بیچ بیچ میں ریکارڈنگ بند ہوتی رہے گی۔ سچی بتاؤں میرا ابھی بھی بالکل دل نہیں کر رہا ریکارڈ کرنے کا، پتہ نہیں اتنا قسم سے دل وہ ہو رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے بس میں سوتی رہوں، اتنی نیند آ رہی ہے۔ تو میں آہستہ آہستہ آواز میں کروں گی تاکہ کوئی سن نہ لے میری ریکارڈنگ۔ تو اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے یار سے تم کر کس نمبر 103 تحریر عریج شاہ۔ آہا، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے اینڈ پر جا کر کہہ دیا کہ تہمینہ پرفارم کرے گی، اب تہمینہ میڈم خود نہیں آ رہی تو تم سے کروا رہے ہیں، منہ پر انکار کر دو۔ زمدہ اسے مشورہ دے رہی تھی۔ میں انکار ہی کروں گی ڈارلنگ، مجھے ویسے بھی نہیں کرنا۔ جب وہ تہمینہ آ گئی تھی کیسے مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا، اب میں نے بھی نہیں کرنا، دیکھتی ہوں کون کرتا ہے، سمجھ فل ایٹیٹیوڈ میں بولی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے وہ دونوں ان کی گوہر فشانی سن چکے تھے۔ سن لیا، اس نے نہیں کرنا، اور تو جو مجھے زبردستی یہاں لے کر آیا ہے نا اسے منانے کے لیے، تو میرے کہنے پر تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے پرنسپل کی 2-3 منتیں کام آ جائیں۔ وہ کلاس روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، تو ہی منا سکتا ہے اسے، اور تو ہی منائے گا، جا میرے شیر، اسے راضی کر کے آج برلاس خان کو ایک منی ہارٹ اٹیک تو دے کر رہنا ہے تو نے۔ زارق اسے زبردستی اندر بھیجتے ہوئے بولا۔ زارق کے بار بار کہنے پر وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ سمجھ کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ زمدہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہرگز اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوگی، اور اس کی شکل پر بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ زمش، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ تھوڑی دیر میں پرنسپل سر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ ہیر کا کردار کریں، کیونکہ تہمینہ یہ کردار نہیں کر رہی ہیں۔ میرا مطلب ہے تہمینہ آ نہیں سکی آج تو آف کورس یہ پرفارمنس سوائے آپ کے اور کسی کو بھی تیار نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ کردار آپ کریں۔ وہ جو فل ایٹیٹیوڈ میں کھڑی تھی اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انکار کر دیں، میرا مطلب ہے میں نے تہمینہ کے لیے پرفارمنس تیار کی تھی، ورنہ تو میرا کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔
اگر آپ انکار کر دیں گی تو میرے لیے بھی آسانی رہے گی۔ میرا بھی کوئی موڈ نہیں ہے اس فنکشن میں حصہ لینے کا۔ تو پرنسپل سر آئیں گے تو آپ خود اپنی طرف سے انکار کر دیجیے گا تاکہ مجھے سر کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ مسکرا کر کہتا، کمرے سے نکل گیا، جب کہ وہ منہ کھولے کبھی زمدہ کو تو کبھی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ ارزق اس کی منتیں ترلے کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ شو میں حصہ لے لے، لیکن وہ تو الٹا اس سے ہی جان چھڑا رہا تھا۔ تنہا دن تنہا رات گزر رہی تھی اور ازبک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ دن کاٹنا انتہائی مشکل تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ خود کو ختم کر دے، کوئی حل ہی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے لیے وقت مشکلات بڑھا رہا تھا۔ برلاس خان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اور برلاس خان کا کوئی جواب نہ آنا ہی اس کی پریشانی کی اصل وجہ تھی۔ ازبک چاہتا تھا برلاس خان خود اسے فون کرے اور خود اس سے مدد مانگے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ برلاس خان کی مدد کیسے کرے گا۔ وہ ارزق اور زمش کی طلاق کیسے کر پائے گا۔ ہاں لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ اپنی عائرہ کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گا۔ وہ صرف اور صرف برلاس خان کی طرف سے ایک اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ باقی اس نے آگے کیا کرنا تھا وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اپنی خانہ کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ طلاق کے لیے اس کا ارادہ زران سے مدد لینے کا تھا۔ زران کو ان سب چیزوں میں شامل کر کے وہ آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن اصل مسئلہ برلاس خان تھا جو کسی بھی طرح اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا برلاس خان کے لیے یہ چیز بہت بڑا مسئلہ بنا سکتی ہے، کیونکہ اگر برلاس خان سب کے سامنے اپنا اتنے سالوں سے چھپا ہوا نکاح لے کر آتا تو اس کی بہت بدنامی ہوگی۔ اتنے سالوں سے اس نے اپنی جو امیج بزنس کی دنیا میں بنائی تھی سب طرح کا دھرا رہ جاتا۔ بڑے بڑے بزنس مین کے پرانے افیئرز اور ناجائز اولادیں منظر عام پر آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اب تک کسی کی بیوی اس طرح سے سامنے نہیں آئی تھی۔ یقیناً بات قاسم
بابا پر بھی آنی تھی اور کیچڑ ان کے خاندان پر بھی اٹھنا تھا، لیکن اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی خانہ کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ اس کا جائز حق اسے دینا چاہتا تھا۔ اس کی پھوپھو ایک جائز رشتے میں بندھے رہنے کے باوجود بھی کیا کچھ نہ برداشت کرتی رہی۔ اس کو بھی سر اٹھا کر جینے کا حق تھا۔ اس نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اس کے باپ کے طعنے، تایا کی تلخ باتیں اور قاسم بابا کی افسوس بھری نگاہیں۔ ان لوگوں نے کبھی عائرہ کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ تو اپنی بیٹی سے بھی تعلق ختم کر دینا چاہتے تھے۔ پھوپھو نے بہت کچھ سہا تھا، اب اس کی پھوپھو سر اٹھا کر جیے گی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہاں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا جو غلط ثابت ہو گیا تھا، اور فیصلے اکثر غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ ان پر زندگی برباد تو نہیں کرنی چاہیے۔ زمش بیٹا، میں جانتا ہوں اس طرح آپ کو اب کہنا مناسب نہیں لگتا۔ جب آپ نے ساری تیاری کر لی تھی، سب کچھ ہینڈل کر لیا تھا، تب ہم نے آپ کو منع کر دیا، اور اب جب میڈم تہمینہ کے نہ آنے کی وجہ سے ہم آپ کو دوبارہ سے اس مشکل میں ڈال رہے ہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو اس چیز کے لیے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹا پلیز میرا مان مت توڑیے گا، پلیز آپ اس فنکشن کے لیے ہاں کر دیں۔ میں جانتا ہوں آپ کو میرا اس طرح سے کہنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ اب لاسٹ دن پر آ کر مس تہمینہ نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آج ہی کہیں باہر جا رہی ہیں۔ ان کے ہسبینڈ نے اچانک سے انہیں سرپرائز کیا ہے، اور وہ کسی فنکشن کے لیے اپنے ہسبینڈ کا دل نہیں دکھا سکتی۔ انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ پرنسپل سر بہت پریشانی سے اس سے کہہ رہے تھے، سر اب میں نہیں کرنا چاہتے، اب میری تیاری نہیں ہے، اور میں اچانک سے خود پر کوئی بوجھ بھی نہیں بنانا چاہتی۔ وہ مناسب الفاظ میں انکار کرنا چاہتی تھی۔ ارشد کے کہنے کے بعد اب تو اس کا بالکل بھی
دل نہیں کر رہا تھا ہاں کرنے کا۔ نہیں سر، سمجھ کرے گی اور ضرور کرے گی، آپ فکر نہ کریں۔ ابھی اپنی تیاری مکمل کر لے گی، اور ویسے بھی سمجھ یہ سب کچھ ان معصوم بچوں کے لیے کر رہی ہے، ان یتیم بچوں کے لیے کر رہی ہے جن کے سر پر کسی کا سایہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مدد ہو جائے گی۔ ہم عین وقت پر آ کر فنکشن کینسل نہیں کر سکتے، آپ جائیے، ہم اسے منا لیں گے۔ زمدہ نے پرنسپل سر سے کہا تو وہ زمدہ کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ پرنسپل سر زمدہ پر یقین کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مجھے نہیں کرنا ہے شو، وہ غصے سے زمدہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے اور تم یہ شو لازمی کرو گی۔ کیوں نہیں کرنا تمہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ ارزق سر نہیں چاہتے؟ تم کیا ان کی مرضی کی غلام ہو؟ جو وہ چاہیں گے وہی تم کرو گی؟ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے کیا؟ پہلے تمہارا شو اٹھا کر اس تہمینہ کے حوالے کر دیا، اور اب جب وہ تہمینہ نہیں آئی تو تمہاری منتیں کرنے آ گئے، اور وہ ارزق سر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف تہمینہ کے ساتھ پرفارم کرنا چاہتے ہیں۔ تم پرفارم کرو گی اور ثابت کرو گی کہ تم اس تہمینہ سے بیٹر ہو، پہلے بھی اور اب بھی۔ زمدہ غصے سے اسے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی، جبکہ زمدہ کے ساتھ سارا بھی اب اسے فورس کرنے لگی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑا۔ وہ سچ میں فنکشن کے لیے مان گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا، لیکن وہ سچ میں اپنے کپڑے چینج کر کے ہر طرف گھوم رہی تھی، مطلب کہ اس کی ہیر وہی بننے والی تھی۔ خیر اس کی تو ہیر ویسے بھی وہی تھی۔ بابا، وہ جو ایکٹریس پہلے ہیر کا کردار کرنے والی تھی نا، وہ ایکٹریس اچانک سے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے جا چکی ہیں۔ اب مجھے ہیر کا کردار کرنا ہوگا سر ارزق کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس وقت میں نے اسی لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ رانجھا کا کردار سر ارزق کو دے دیا گیا تھا، لیکن اب پرنسپل سر بار بار کہہ رہے ہیں اور وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں، تو میں نے ہاں کر دی۔ آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ وہ پرلاز خان کے پاس آتی اسے اپنی پریشانی بتانے لگی تھی۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہی اس نے پرلاز خان کو بتایا تھا کہ وہ ہیر کا کردار نہیں کر رہی کیونکہ
پرنسپل سر نے رانجھے کے کردار کے لیے ارزق کو چن لیا ہے، اور پرلاز خان کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی۔ میری بچی، میری جان، تم یقیناً یہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن تمہارے پرنسپل سر نے مجھے تمہاری مجبوری سمجھائی ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم جاؤ، اپنی پرفارمنس تیار کرو۔ پرلاز خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو خوشی سے کھل اٹھا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کی بیٹی اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہی، بلکہ اپنے باپ کو ریلیکس دیکھ کر وہ بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی، جب سامنے ارزق کو منہ بنائے کھڑے دیکھا۔ وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم کیوں مان گئی ان سب کے لیے؟ وہ غصے سے اس سے سوال کرنے لگا تو اس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ آئی تھی۔ کیونکہ میں آپ کی طرح بے حس اور مطلبی نہیں ہوں، جسے صرف اپنی مرضی کا پارٹنر ملے گا تبھی وہ پرفارم کرے گا، اور دوسری بات، یہ پرفارمنس میں آپ کے لیے ہرگز نہیں کر رہی ہوں، بلکہ ان یتیم بچوں کے لیے کر رہی ہوں جس کو یہاں سے ڈونیشن جائے گی۔ اور آپ بھی اپنی پرانی گرل فرینڈ کے شوق سے ذرا باہر نکل آئیں اور پرفارمنس پر فوکس کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو میں نے پریکٹس بھی نہیں کی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا یہ حسین روپ ارزق کو کچھ سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ پرفارمنس نہیں کی، یہ آپ کا پرسنل پرابلم ہے۔ مجھے پرفارمنس بالکل ٹھیک سے تیار ہے اور میں اب سیدھا پرفارم ہی کروں گی، پریکٹس نہیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ فالتو وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ تو اس کے لفظوں پر اش اش کر اٹھا تھا، جو آج اسے سنانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جبکہ تہمینہ کے میسیجز مسلسل اسے رسیو ہو رہے تھے۔ اسے پوری ویڈیو بھیجی جائے، فنکشن کے بیچ لینے والی ساری تصویریں اسے رسیو ہونی چاہئیں۔ حالانکہ تہمینہ کا دھوکہ اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی زمش کا یہ انداز سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ پری، میری بچی، میرے خیال میں ہمیں ایک دفعہ ہسپتال چلنا چاہیے۔ ایک دفعہ تمہارا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ
کہ تمہارا چیک اپ بے حد ضروری ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں بے احتیاطی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ڈاکٹر نے 3-4 دفعہ فون پر کہا ہے کہ چیک اپ ہو جانا چاہیے۔ اب بار بار یہ بات ٹالی نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی تم نے ظارف کو تو بتا ہی دی ہے نا یہ بات۔ وہ تمہاری مجبوری کو یقیناً سمجھے گا۔ امی اسے سمجھا رہی تھی۔ ڈاکٹر کافی دنوں سے اسے یہ بات بتا چکی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے، اور پھر فیملی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ 2-3 دفعہ فون کر کے بھی اسے کہہ چکی تھی کہ اسے وہاں آ کر ہسپتال میں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے کہ پریگنینسی میں کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشنز نہ ہوں، اور اسے کس طرح کی دوائیاں وغیرہ لینی چاہئیں۔ اس کے لیے بھی اس کا چیک اپ بے حد ضروری تھا۔ لیکن پری کے لبوں پر انکار تھا۔ وہ طارق کی اجازت کے بغیر ہرگز گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے والی تھی۔ نہیں امی، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں نے طارق سے بات کر لی ہے۔ طارق کہہ رہے تھے کہ وہ خود مجھے لینے کے لیے آئیں گے، اور میرا چیک اپ بھی وہیں کسی ڈاکٹر سے کروائیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں گھر سے باہر نکلوں، اور میں نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ انہیں لگتا ہے کہ میرے تایا لوگ اب بھی میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت میرا نقصان کر سکتے ہیں، اسی لیے میں گھر سے باہر نہیں نکل رہی۔ آج وہ کھل کر اپنا ڈر بیان کر رہی تھی، جبکہ امی نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میری بچی، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، تمہیں نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر طارق کہہ رہا ہے تو یقیناً کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتی ہوں، اور مجھے خوشی ہے میرا بیٹا یہاں ہو یا نہ ہو، تم اس کے سارے حکم مانتی ہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو پری مسکرائی تھی۔ وہ میری بھلائی سوچتے ہیں امی، میں ان کی بات کیسے نہ مانوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو انہیں اپنی فرمانبردار بہو پر اور بھی زیادہ پیار آیا تھا۔ سچ میں پری ان کے بیٹے کے لیے سب سے پرفیکٹ بیوی تھی۔ فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ جھوٹی نہر بنائی گئی تھی جس میں ہیر اپنے رانجھا سے ملنے کے لیے آتی تھی، اور رانجھا بانسری بجاتا اس کا انتظار کرتے ہوئے
گیت گا رہا تھا۔ شو کی سٹارٹنگ میں ہی ہوٹنگ اور کلیپنگ نے ہر طرف ماحول باندھ دیا تھا۔ برلاس خان اپنی بیٹی کو ایک الگ روپ میں دیکھ رہا تھا، وہیں ارزق کا یہ روپ اسے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے آس پاس بھی ارزق کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے بیچ میں جو بھی آئے گا ہیر، میں اسے دیکھ لوں گا، تم بس میری محبت پر یقین رکھو۔ کان سے شروع ہوتا مائک اس کے لبوں کے قریب ختم ہو رہا تھا، جس سے اس کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ وہ ہیر کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور ہیر اس کی باتوں پر، اس کی محبت پر ایمان لائی تھی۔ اگر میں تمہاری نہ ہوئی مرزا تو میں خود کو ختم کر دوں گی، لیکن تمہارے علاوہ ہیر اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی، جبکہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے وہ اس کی معصوم نقوش میں کھویا ہوا تھا۔ جبکہ برلاس خان سے یہ قربتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی بیٹی کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے بے حد قریب تھا۔ اتنی قربت میں یہ سین شوٹ ہونے والے تھے ہی نہیں، بلکہ ان کو تو ایک فاصلے پر رہنا تھا۔ شاید ان دونوں کے بیچ موجود یہ جائز رشتہ انہیں ایک دوسرے کے قریب کھینچ رہا تھا، اور برلاس خان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھتا باہر نکلا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ارزق کے اتنے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ درانی خاندان کا کوئی بھی انسان اس کی بیٹی سے کوئی بھی تعلق رکھے۔ اس وقت درانی خاندان کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ارزق کے سامنے شرط رکھ لی تھی، لیکن یہ شرط تو اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی جیب سے اپنا فون نکالتے ہوئے ازبک خان درانی کا نمبر ملایا تھا۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں ازبک درانی۔ میں فارہہ کو پوری دنیا کے سامنے اپنی بیوی قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے میری بیٹی کی آزادی چاہیے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا اس انسان کو اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تم میری بیٹی کو آزاد کروا دو، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ کل صبح 10 بجے پریس کانفرنس میں میں فارہہ کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کروں گا۔ میں حقیقت بیان کروں گا، اور اس کے بعد تمہیں تمہاری بیوی کی قسم ہے تم میرا کام کرو گے۔ وہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اسے یقین تھا
ازبک خان درانی اپنی محبت کی دی ہوئی قسم نہیں توڑے گا۔ آئرہ میری بچی، کچھ کھا لو، جب سے آئی ہو تم نے کچھ نہیں کھایا، کم سے کم جوس ہی پی لو۔ جب سے آئی ہو بہت اداس ہو، اگر دل نہیں کر رہا تھا تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ امی اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی جسے کھانے سے اس نے انکار کر دیا تو وہ اسے زبردستی جوس پلانے لگی۔ امی ان کا فون نہیں آیا؟ میرا مطلب ہے انہوں نے آپ کو فون کر کے میری خیریت پوچھی ہوگی نا؟ جانے کیا سوچ کر وہ فارحہ بیگم سے پوچھنے لگی تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ 5-6 دفعہ فون آ چکا ہے اس کا، بار بار بس ایک ہی سوال پوچھتا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ خیر خیریت سے پہنچ گئی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ایسے سوالوں کے جو جواب ہوتے ہیں وہ میں دے دیتی ہوں اسے۔ تمہاری فکر ہے، فارحہ بیگم سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ انہیں میری فکر نہیں ہے، اگر انہیں میری فکر ہوتی تو مجھے کبھی خود سے دور بھیجتے ہی نہیں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تو تم آتی ہی نہیں نا؟ انہوں نے اسے آسان حل دیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر وہ روک نہیں سکتے تو میں کیوں رکوں؟ وہ خود مجھے بھیجنا چاہتے تھے، تبھی آئی ہوں میں اس کے پاس۔ جیسے ہر بات کا ایک ہی جواب تھا، ہاں۔ اسے یہاں بھیجنے والا تو وہی تھا نا؟ اگر اس نے بھیج دیا تو تم نہ آتی؟ کہہ دیتی کہ اپنا گھر اور شوہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ تم کہتی میں نہیں جاؤں گی، وہ تمہیں زبردستی گھر سے تو نہیں نکال رہا تھا نا؟ اگر تم نے نہیں آنا تھا تو تمہارے منہ میں بھی اللہ نے زبان دی ہے، انکار کر سکتی تھی تم۔ فارحہ بیگم کو اب اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اگر وہ روک لیتے تو نہ آتی، وہ فوراً بولی تھی۔ وہ ضرور روکتا، اگر تم نے اسے روکنے کا حق دیا ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ تم چلی جاؤ تو تم آ گئی۔ اگر تم نے اپنا رشتہ بچانا ہوتا تو تم نہ آتی، تم کہہ دیتی اسے کہ تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ ان سب چیزوں میں اس کی غلطی ڈھونڈنا بند کرو آئرہ، غلطی تمہاری بھی ہے۔ ایک چیز کو بھلا کر آگے بڑھنے کو تم تیار نہیں ہو۔ اپنی ناک تم اونچی رکھنا چاہتی ہو،
تمہیں قبول نہیں ازبک کا ساتھ، تو وہ کیسے تمہیں اپنے پاس رکھے؟ وہ انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کسی بے جان کٹ پتلی کے ساتھ نہیں۔ اپنے رشتے کی خوبصورتی کو سمجھوتے کا نام دے کر تم نے بدصورت بنایا ہے۔ ہر چیز کا الزام ازبک پر دینا بند کرو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہو گیا اس سے کہ اس نے جو بھی کیا کسی کی جان بچانے کے لیے کیا، کسی کو اس کی پہچان دینے کے لیے کیا۔ اور تم نے جو تم نے کیا اس کو کیا کہو گی تم؟ برلاس خان کی باتوں میں آ کر اپنی ہی عزت کا سودا کر چکی ہو تم۔ ارے وہ تو ازبک خان درانی تھا جس نے تمہیں نکاح میں لیا۔ ارے محبت کے سامنے اپنا آپ ہار گیا وہ شخص، خود پر لگے الزام بھلا کر تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر بیٹھا۔ لیکن پھر بھی تم اس پر اعتبار نہیں کر سکے۔ تم نے اسے نہیں بتایا کہ برلاس خان تمہارے سامنے کیا شرط رکھ رہا ہے۔ اپنا اور ازبک کا رشتہ خراب تم نے کیا ہے۔ میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا کہ تم بتا دو اسے کہ تمہارے دل میں درد اٹھتا ہے، تم ہارٹ پیشنٹ ہو، لیکن تم نے کبھی اسے نہیں بتایا۔ اپنی تکلیف کو، اپنے درد کو اپنے پاس رکھنا چاہا۔ تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا کیونکہ تم وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکی۔ اگر تم پہلے ازبک کو بتا دیتی کہ تم ہارٹ پیشنٹ ہو تو کیا تب بھی وہ اس محفل میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ کبھی نہیں کرتا۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تمہارا دل اتنا کمزور ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو تمہارے سینے میں اپنا دل رکھ دیتا اور اف تک نہ کرتا۔ تم نے کہا کہ تم یہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہو، میری عزت کے لیے کر رہی ہو، لیکن میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تم سے کب کہا کہ مجھے برلاس خان کا نام چاہیے؟ میں نے تم سے کب کہا کہ مجھے اس انسان کی پہچان چاہیے؟ ارے جو شخص بڑی جوانی میں مجھے برباد کر کے چلا گیا، تو اس بڑھاپے میں اس کا نام لے کر کیا کروں گی؟ ساری زندگی اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی نظر میں گنہگار رہی، تو اب اس کی نظر میں اپنا مقام حاصل کر کے میں کیا کروں گی؟ مجھے نہیں چاہیے برلاس خان کا نام۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا ایسی کوئی غلطی مت کرنا جس سے اپنا آپ برباد کر دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اپنے دل کے سکون کی خاطر تم نے اپنا گھر برباد کر دیا۔ تم نے بہت غلط کیا آئرہ، بہت غلط کیا، اور
اب اپنی غلطیوں کا الزام تم اسبق کے سر ڈال رہی ہو، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے اندر پرلاس خان کا خون دوڑ رہا ہے، اور اس کا خون تمہیں محبت کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارا خون یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم برلاس خان جیسے پتھر دل انسان کی بیٹی ہو، اور تمہارے سامنے اس پتھر پر سر پٹک پٹک کر کوئی مر بھی جائے تب بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تم ایک ظالم انسان کی ظالم بیٹی ہو۔ امی بے حد غصے سے کہتی، اسے اس کے حال پر چھوڑتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ عائرہ کو اپنی ماں کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اسے کیسے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی تھی؟ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ برلاس خان جیسی ہے؟ وہ برلاس خان جیسی تو نہ تھی۔ نہیں، وہ برلاس خان جیسی نہیں تھی۔ وہ جیسے خود سے لڑ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے ایک اور کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، اور فنکشن ختم ہوتے ہی تالیاں اور سیٹیاں گونجنے لگی تھیں، جب اچانک ہی پردہ گر گیا۔ وہ دونوں فرش سے اٹھے تھے، شو ختم کرتے ہوئے۔ سمجھ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہیر رانجھے کی محبت کی داستان ان کی موت پر ختم ہوتی تھی، اور اس موت نے سمجھ کو پوری طرح سے ہرٹ کر دیا تھا۔ سمجھ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم رو رہی ہو؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ارزق نے اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں رو رہی ہو؟ ایک ڈرامہ ہی تو تھا۔ یہ کہانی صدیوں پہلے گزر چکی ہے۔ جس پر بیتی ہے وہ جانتا ہوگا اس کا دکھ۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم تو اپنی مرضی کی مالک ہو۔ کوئی ہیر تھوڑی ہو جو اپنی محبت کے لیے دنیا سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ تم سے تو اپنے باپ سے لڑا نہیں جا رہا۔ جو انسان لڑ نہیں سکتا، اسے آنسو بہانے کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کبھی آپ مجھے باتیں سناتے ہیں، کبھی طعنے دیتے ہیں، کبھی اس تہمینہ کو لے کر آ جاتے ہیں مجھے جلانے کے لیے۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔
مسئلہ میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے، نہ خود سکون سے رہ رہی ہو نہ مجھے رہنے دے رہی ہو، اپنے ساتھ رہنے دینا نہیں چاہتی، خود کو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں کر پا رہی۔ تم چاہتی ہو کہ میرے ساتھ تم زندگی نہ گزارو اور میں بھی کسی کی طرف نہ دیکھوں۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے پیار میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں، اپنی زندگی کو صرف تم تک ختم کر دوں، تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں نہ سوچوں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، تم نہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے نا۔ تمہیں تہمینہ کے ساتھ اتنا مسئلہ کیوں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تہمینہ کے ساتھ رہیں یا کسی بھی XYZ کے ساتھ رہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو ارزق مسکرایا تھا۔ اگر فرق نہیں پڑتا تو بات بات پر تہمینہ کے طعنے کیوں دیتی ہو؟ اور یہ جو کبھی ایک کلاس روم کے باہر آنسو بہاتی ہو اور کبھی کسی دوسری کلاس روم کے باہر مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اگر تمہیں برا لگتا ہے تو صاف صاف بول دو کہ تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ ہاں، نہیں ہے پسند مجھے۔ اب خوش؟ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اور کیوں پسند نہیں ہے یہ بھی بتا دو۔ تم تو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اپنی زندگی اپنے باپ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتی ہو، پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی اپنے کسی میل دوست کے ساتھ اسی طرح سے گھوموں گی۔ پھر آپ سے پوچھتی ہوں، بکواس بند کرو۔ اگر کسی کے ساتھ نظر آئی نا تو ٹانگیں کاٹ کر بٹھا دوں گا اور تمہارے اس فرینڈ کو جہنم واصل کرنے میں 1 سیکنڈ لگاؤں گا۔ ایسی فضول سوچ تمہارے دماغ میں آئی بھی کیسے؟ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے اس کی بات کاٹ گیا تو سمجھ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں کروں گی، ڈیٹنگ کروں گی، باہر جاؤں گی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھوموں گی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اس طرح سے بات کرنے والے؟ اور کیوں نقصان پہنچائیں گے آپ مجھے یا میرے دوست کو؟ وہ بے حد غصے سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ ارزق کو اس کی یہ باتیں مزید آگ لگا رہی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی
بات کر رہی تھی اور پھر وجہ بھی اسی سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو، نکاح میں ہو میرے، میری عزت ہو، غیرت ہو میری۔ میں اس طرح تمہیں کسی کے ساتھ گھومنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ ببھرتے ہوئے بولا تو سمجھ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا، تو غیرت صرف مردوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں نہیں ہوتی؟ آپ جس کے ساتھ چاہیں منہ کالا کریں، جس کے ساتھ چاہیں گھومیں پھریں، باہوں میں باہیں ڈالیں، رات کو ملیں، دن میں ملیں، جب آپ کا دل چاہے کسی کے بھی پہلو میں جا کر بیٹھ جائیں، میں پوچھنے والی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ میں عورت ہوں۔ مسٹر ارزق خان درانی، اگر میں آپ کی ملکیت ہوں، آپ کے نکاح میں ہوں، تو مت بھولیں کہ آپ بھی میرے نکاح میں ہیں اور آپ میری ملکیت ہیں۔ اگر میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں گھوم سکتی تو آپ بھی کوئی حق نہیں رکھتے۔ آپ کو مسئلہ ہوگا اس نکاح سے کہ میں آپ کی عزت ہوں، تو پھر عزت میری بھی ہے۔ ارزق درانی، اگر میں آپ کے نکاح میں ہوں تو آپ کے بنائے گئے رولز مجھ پر لاگو ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ میرے نکاح میں ہیں اور میرے بنائے گئے رولز آپ پر لاگو ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حق نہیں ہے کسی کے ساتھ گھومنے پھرنے کا، یہ میری غیرت کا معاملہ ہے۔ آپ میری ملکیت ہیں، اسی لیے جب تک یہ تعلق ختم نہیں ہو جاتا تب تک اپنے بے لگام جذبات کو قابو میں رکھیں، کیونکہ اگر اب آپ مجھے کسی اور عورت کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آئے نا، تو ٹانگیں کاٹنا مجھے بھی آتا ہے اور میں جہنم واصل اس تہمینہ کو نہیں بلکہ آپ کو کروں گی۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے ہال سے باہر نکلی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑا زارق تو آنکھیں کھولے اسے سن رہا تھا۔ اس نے لمحے میں سمجھ کا راستہ چھوڑا تھا، جبکہ زارق کو دیکھتا ہوا ارزق اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب وہ سمجھ کو جلانے والا تھا، لیکن سمجھ نے تو لمحے میں اسے ہی بے بس کر دیا تھا۔ زارق اس کے قریب آ رکا، حیرت سے آنکھیں کھولے، ابھی تک وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دوست، آئی ایم ریئلی سوری، تو اس کے ساتھ کیسے گزارا کرے گا؟ تیرا بالا تو بہت خطرناک لڑکی کے ساتھ پڑا ہے، وہ اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ارزق نے کندھے اچکائے۔ ہاں، یقیناً اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سمجھ اسے لے کر اتنی پوزیسو ہو جائے گی۔ سمجھ گھر آئی تو بابا پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے۔ یقیناً
وہ اس سے پہلے ہی آ چکے تھے۔ اس کے سلام کا جواب بابا نے صرف ہاں میں سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے، جبکہ وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ وہ خود بہت پریشان ہوتی، بہت الجھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ارزق کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ارزق نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ انسان اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا وہ خود ہی اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے؟ ان کا رشتہ کس طرف جا رہا تھا؟ وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کوئی بھی رشتہ نہ رکھنے کی خواہش بھی اسے اس کے قریب سے قریب تر کرتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور رہنا چاہتی تھی، وقت اور حالات انہیں اتنا ہی ایک دوسرے کے قریب کر رہے تھے۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر آخر کار وہ ایک فیصلے پر آ پہنچی تھی، اور پھر اپنے فیصلے پر مہر لگاتے ہوئے اس نے ارزق کا نمبر ملایا تھا۔ پہلی ہی کال پر اس کا نمبر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو سمجھ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا؟ تم اس وقت مجھے فون کیوں کر رہی ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ اسے بالکل کال نہیں کرتی تھی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو اس نے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا، اور آج وہ خود اسے فون کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اس نے باہر ہوتی تیز بارش کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ ارزق انکار نہیں کر سکا تھا۔ تم گھر پر ہی رکو، میں ابھی تمہیں لینے کے لیے آتا ہوں۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھتے ہوئے نکلا تھا۔ سردیوں کی یہ پہلی بارش نے ماحول میں کافی حبس پیدا کر دیا تھا۔ اندر گھر کے جتنی گرمی اور حبس تھا، باہر اتنی ہی ٹھنڈی اور دل نشین ہوائیں تھیں۔ وہ جلدی سے بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے سیدھا سمجھ کے گھر کی طرف نکلا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ اسے اس وقت کیوں بلا رہی ہے۔ وہ تو کبھی بھی اسے فون نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ آج دوپہر میں ہونے والی لڑائی کے بعد اسے لگا نہیں تھا کہ سمجھ دوبارہ اس سے بات بھی کرے گی یا اس کے سامنے بھی آئے گی، لیکن وہ تو اسے ملنے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک نظر برلاس خان کے کمرے کے قریب آئی تھی۔ برلاس خان اپنے کمرے میں ہی تھا۔ وہ بنا کچھ بولے گھر سے نکل گئی تھی۔
جہاں تیز ہوائیں چل رہی تھی، وہ وہیں باہر آ کر ارزق کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بس اب اور نہیں، آج یہ رشتہ آر یا پار لگنے جا رہا تھا۔ ارشد 15 سے 20 منٹ میں اپنے بائک کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ وہ تیزی سے گھر سے نکلتی اس کی طرف آنے لگی تھی تو بارش میں اچھا خاصا اضافہ ہوا تھا۔ ارزق بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کسی طرح کے مینٹل سٹریس کا شکار ہے، اسی لیے وہ بنا کسی بھی طرح کا سوال کیے اس کے پاس آ گیا تھا۔ ہاں زمش، بولو، کیا ہوا؟ کیوں بلایا ہے تم نے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا، جو خاموشی سے سر جھکائے اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اسے بلا تو چکی تھی، لیکن اب وہ اس سے کیا کہے گی، شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا ہوا زمش؟ کچھ بتاؤ نا، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ اس کا چہرہ آہستہ سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا تو اس نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ آئی لو یو۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اچانک سے بولی۔ ارزق کو لگا جیسے اس کی سماعتوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا کہا تم نے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا تھا، جب اچانک ہی وہ آگے کو ہوتی، اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھتی، اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے اس کے لبوں پر لب رکھ گئی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ بے یقینی اب بھی غالب تھی۔ سردیوں کی پہلی بارش اس کے لیے خوشیوں کی بہار لے کر آئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ ود 8 ایکسٹرا منٹس۔ تو یہ والا سین میں لاسٹ والا نیکسٹ ایپیسوڈ میں لکھنے والے تھے، سوچا لکھ ہی دیتی ہوں یار، کچھ نہیں ہوتا، ایک ایپیسوڈ اسی میں۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور تھینک یو سو مچ، کل بنا کہے آپ لوگوں نے اتنے سارے لائکس دیے، اور ویسے بھی یار بنا کہے لائکس لینے کا ہی مزہ آتا ہے۔ تو لو یو میرے ریڈرس، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔